عام طور پر لوگوں کو ایک اور نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے، بے یقینی کا۔ بے یقینی ایک بیماری ہے، اور یہ شاید سب سے قدیم اور پرانی بیماری یہی ہے، بے یقینی۔ ذہنی طور پر کسی بندے کو ڈسٹرب کر دینا، 2 3 4 خیالات کے اندر بندے کو گھما کے رکھ دینا، بندے سے کسی چیز کا چوائس ہی نہ ہو سکنا، ڈیسیژن کی کمزوری، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں، یہ سارے بے یقینی کے مختلف انداز ہیں۔ اسلام نے اس چیز پر اتنا زیادہ زور دیا ہے، یقین کی دولت پر، کہ قرآن کھلتا ہی یقین کی فراہمی سے، پہلے سپارے میں بالکل سورۃ بقرہ آغاز ہی یہاں سے پکڑتی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو لا ریب کا تحفہ قرآن کھولتے ہی اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا۔ شک کا الٹ یقین ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شک حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو، جو بے شک ہے اس کو لے لو۔ اس سے ایک پورا قاعدہ اور ایک اصول ثابت ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں ترجیحات فراہم ہوتی ہیں، کس موقع پر کس چیز کو لینا ہے اور کس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر پورا ایک علم تیار کیا ہے، ایک پوری سائنس لکھی ہے، علم ترجیحات، اس کا میں نے نام دیا ہے پریفرالوجی۔ یہ ہماری تحقیق کے مطابق ہم سے پہلے دنیا میں کسی اور بندے نے یہ علم کے طور پر باقاعدہ اس چیز کو لانچ نہیں کیا۔ تو ترجیحات ہوتی ہیں، سیاسی ترجیحات ہوتی ہیں، تعلیمی ترجیحات ہوتی ہیں، گھریلو ترجیحات ہوتی ہیں، طبی ترجیحات ہوتی ہیں، ہر میدان میں ترجیحات ہیں۔ کوئی بندہ ترجیحات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تھوڑے خرچے میں، تھوڑے پیسوں میں اپنا گھر چلانا ہے، کون سی چیز کو آپ پریفر کریں گے؟ آپ کو تو قدم قدم پر ترجیحات کی ضرورت پڑتی، پریفر کرنا ہے آپ۔ خیر یہ ایک مستقل فن ہے۔ تو شک والی کو چھوڑ دو، بے شک کو لے لو، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 2518۔ اسی طرح مختلف مذہب کے لوگ بھی بے یقینی کا شکار ہیں، اور اسلام ہر ایک کو یقین کی دولت فراہم کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس سے کتنا یقین فراہم ہوگا، قرآن پر کتنا یقین فراہم ہوگا۔ رائٹ لیفٹ آپ دیکھنا جھانکنا چھوڑ دو گے۔ ختم نبوت بذات خود ایک مضبوط عقیدہ ہے، لیکن اس کا ضمنی فائدہ کتنا بڑا ہے کہ ایک ہستی کے ساتھ ڈٹ کے چپک جانے اور ان کو مان لینے کا یقین فراہم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو یقین کی دولت اسلام دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور شخصیت نے اپنا آخری ہادی یا پیغمبر ہونا کلیم ہی نہیں کیا۔ یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، قرآن کا خاصہ ہے اور حدیث کا خاصہ ہے۔ تو اسلام یقین والا مذہب ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مرتد کی سزا ہے، یہ بھلا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے۔ دوسروں نے یہ اپنے مذہب میں قانونی آج تک نہیں بنایا، ان کے مذہب نے یہ ٹیچنگ ہی نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ یقین نہیں تھا۔ ادھر یہ ٹیچنگ موجود ہے، کیوں؟ یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اسے چھوڑنا غلط ہے، دیٹس آل، بس۔ یہ جو دہریہ ہیں، ایتھیسٹ، اب ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ کہتے ہیں
کہ یہ بس دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، ہم زندہ اور مر جائیں گے، یہ زمانہ یہ ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، یہ ان کے تکے ہیں، اندازے ہیں، اپنی ذاتی اسیسمنٹ. انہم الا یظنون، ان کے پاس محض گمان ہے، شک ہے، ظن ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو. تو تمہاری ہو سکتا کے مقابلے پر کوئی اور بندہ ہو سکتا لے کے آ گیا تو تمہاری ہو سکتا اس کی ہو سکتا کہ اپوزٹ ہوگی تو وہ تو ٹکرا کر کریش ہو جائیں گی. تو باقی رہ جائے گا یقین. یقین اسلام کے پاس. میں یہ صرف آیتیں حدیثیں پڑھ کے قائل نہیں کر رہا، میں عقلی باتیں کر رہا ہوں. یہاں ظن اور گمان ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. ماہر نفسیات کے پاس جا کر علاج کروائیے. یہ کہ ان لوگوں کے پاس صرف گمان اور ظن اور اندازہ ہے، یہ قرآن کی سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے. یہ جو لوگ اللہ کے سوا بہت سے معبودوں کو اور بتوں کو پوجتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم لوگوں نے لات، عزیٰ اور تیسری منات ان کو نہیں دیکھا؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تم اپنے لیے بیٹے کہتے ہو اور اللہ کی یہ بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ عجیب بھونڈی تقسیم ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، لوگوں تم نے یہ نام ہیں جو ان بتوں کے رکھے ہوئے ہیں بس. انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی یہ کام کیا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کنفرم بات تمہارے پاس نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، ظن اور شک کی پیروی کرتے ہیں. وما تہوی الانفس، اور جو اپنے دل کو اور من کو اچھی لگتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ہوتا گمان ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے قرآن اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مضبوط اور حتمی ہدایت آ چکی ہے. اب دیکھیں وہاں داہریہ کے مقابلے پر اور یہاں مشرکین کے مقابلے پر وہی لفظ بولا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ظن اور گمان ہے، یقین نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی ظن اور گمان ہے، یقین نہیں. ایک اور مثال لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اب واپس تشریف لائے، لوگوں نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی، لمبا سفر، وہ ثبوت دیں، یہ ثبوت دیں. حضور نے ثبوت فراہم بھی کر دیے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی حضور نے بتا بھی دی. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، افتمارونہ، کیا تم اندازوں سے تکے لگاتے ہو، گمان سے کام لیتے ہو، علی ما یری، حالانکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو مخالفین کے پاس کیا ہے؟ گمان، شک، اندازہ، محض مخالفت کے لیے، مخالفت برائے مخالفت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ آنکھوں دیکھی. آنکھوں دیکھی کیا ہوتی ہے؟ یقین. یقین کا بہترین درجہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا جائے. ایک اور مثال لیجیے، یہ جتنے لوگ آپ کو کسی لائن سے ہٹانا چاہیں، دین سے ہٹانا چاہیں، اسلام سے ہٹانا چاہیں، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ شک کھڑا کر دو. یہ جتنے غیر مسلم یا بعض اوقات مسلمانوں کے اندر باغی ذہن کے لوگ جو اجماع کو، واضح احادیث کو، سیاستہ میں سے ہر کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ آیتیں تشریح شدہ ہوتی ہیں حدیث اور اجماع کے ساتھ. ایسی باتوں کا جب انکار کرتے ہیں یا ان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھی اور اس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جن کا کام ہے شک کو فالو کر.
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثال فرماتا ہے الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ متشابہات اور ظنی چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کر سکیں۔ تو دیکھیے میں نے بہت سارے پہلوؤں سے اس بات کو واضح کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ اس کو قرآن اور اسلام کو بحیثیت ماہر نفسیات دیکھیں اور پڑھیں گے تو آپ کا دل وجد میں آ جائے گا کہ اسلام نے یہ کن کن باتوں کو چھیڑا ہے اور کن کن نفسیاتی موضوعات پر ضرب لگائی ہے، اور انسان کو رہنمائی دینے کے لیے کس مقام پر جا کر انسان کو رہنمائی دی۔ شیطان ہمیشہ کرتا یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ دوسرا خیال ڈال کر انسان کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کوٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الناس لم یؤتوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافات، پوری دنیا میں انسانیت کو یقین اور معافی، ان دو چیزوں جیسی کوئی دولت عطا نہیں ہوئی۔ فاسألوہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یقین اور معافی، یہ دو چیزیں مانگا کرو، یہ بہت بڑی دولت۔ اور فرمایا الا انہ لم یقسم بین الناس شیء افضل من المعافات بعد الیقین، خبردار، انسانوں میں یقین سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے عطا کی، اور یقین کے بعد سب سے بڑی چیز عفو، درگزر اور معافی جو اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی۔ تو معافات اور معافی اور عفو سے بھی بڑی چیز، یعنی ان دو چیزوں میں بھی کمپیریزن کیا جائے، معافی اور یقین، یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کون سی بڑی چیز ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر 50 ہے مسند احمد، فرمایا ان دونوں میں بڑی چیز یقین ہے۔